اللهم صل على سيدنا. آئیے نظر سے نظر کی دنیا میں چلتے ہوئے میں بلا کسی تاخیر کے تاجدار علم و فن مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی حضرت علامہ شعیب رضا صاحب نظامی کی بارگاہ میں رضا پیش کروں گا کہ تشریف لائے اور اپنے حرمت خطاب سے سامعین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ بخشائے. آئیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے خوب زوردار انداز میں نعرہ لگا لے. نعرہ نعرہ رسالت حضرت علامہ شعیب رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے اور تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، حاضرین کرام، اسلامی رشتے کی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خطبہ مقنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور کچھ گفتگو کروں. اس سے پہلے آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ دے درود پاک میں صبر کریں اور بابا سے وزن پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى صحبه وزوجه عبد الظهور وکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ پاک محفل نورانی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، عزیزم قاری حافظ و قاری محمد شہاب الدین سلمہ ان کی دستار بندی ہوئی اور رسم دستار بندی کے موقع پر اس پروگرام کو رچایا اور بتایا ہے. پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور قاری محمد شہاب الدین کو علم ناطق کی دولت سے نوازے. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ منبر نور علماء کرام سے مزین ہے. استاد گرامی حضرت علامہ صاحب علی صاحب اللہ یا علی چترویدی جن کی ذات اور شخصیت محتاج تعارف نہیں تشریف فرما ہے، اور حضرت مولانا اسلام قادری صاحب اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. نقیب اجلاس حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں. مدد رامی حضرت قاری شاہ عالم صاحب اللہ ان کی بھی نعت آپ حضرت کو سماعت کرنی ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں درود پاک مرتبہ پڑھنے. صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مقنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ پاک کتاب ہے بلند و بالا عظمت اور بابرکت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. یہ پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں پہلا پارہ ہے، دوسری سورت ہے اور پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس میں دیکھتے ہوں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور یہ مخاطب کس سے کیا گیا؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن سمجھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سمجھنے والوں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے دل سے جتنے بھی تمہارے دل میں شک و شبہات وہم پیدا ہوتے ہیں ان
قصص کو نکال دو، اس لیے کہ یہ وہ پاک کتاب ہے، وہ بلند و بالا کتاب ہے، وہ باعزت کتاب ہے، وہ بابرکت کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، جس میں شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ کس سے خطاب فرمایا؟ ہم سے اور آپ سے خطاب فرمایا۔ جو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے اسے خطاب فرما کر کے فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب میں نے جب اس فرمان کو دیکھا، اس آیت کو جب میں نے پڑھی تو میں نے پایا اللہ رب العزت نے اس فرمان کو مطلق طور پہ ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایسا ارشاد نہیں ہوا کہ صرف سنی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا ہے، صرف بنامے مسلمان جتنے فرقے ہیں وہ شک نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ سبھی کو عام طور سے فرمایا گیا، مطلق طور سے فرمایا گیا اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والا چاہے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، چاہے بنامے مسلمان جتنے فرقے ہیں ان مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے کسی دوسرے دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے ہندو دھرم کا ماننے والا ہو، عیسائی دھرم کا ماننے والا ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، بودھ ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کے لیے فرمایا گیا اے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں، قرآن سمجھنے والوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، صرف سنی مسلمان شک نہ کرے۔ یہ تو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں قرآن پڑھتا ہوں میں شک نہ کروں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت قرآن مقدس پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ اگر شک نہ کرے، جس میں یہ سمجھنے والی بات ہے۔ نقیب اجلاس صاحب بیٹھے ہیں، یہ قرآن پڑھیں اس کو سمجھیں، اس کی تلاوت کرے، شک نہ کرے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، سمجھو، اس کو پڑھو، تلاوت کرو، شک نہ کرو، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر قرآن کو پڑھے، سمجھے، تلاوت کرے، اپنے سینے سے لگائے، اس کو پڑھتا رہے، اس میں شک نہ کرے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ قرآن مسلمان جتنے فرقے ہیں سب کے سب قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر وہ شک نہ کرے، یہ بات میرے ذہن میں سما جاتی ہے، میرا ذہن ایک قبول کر لیتا ہے، لیکن ہندو دھرم کا ماننے والا یہ شک نہ کرے، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ عیسائی دھرم کا ماننے والا شک نہ کرے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جین دھرم کا ماننے والا یہ بات اس میں شک نہ کرے، قرآن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بودھ دھرم کا ماننے والا قرآن میں شک نہ کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور نادان سنو، میں نے جب یہ سوال کا ماننے والا ہے، کرسچن ہے، وہ کرسچن پروفیسر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ قرآن all over the world because it exists with mind, logic and wisdom. اے لوگوں سنو، قرآن کے قوانین کو صرف قرآن سے نہیں، قرآن کے دستور کو صرف امریکہ پہ نہیں، قرآن کے قانون کو صرف یورپ پہ نہیں، قرآن کے قانون کو صرف ہندوستان پہ نہیں، بلکہ قرآن کے بنائے ہوئے دستور کو پوری دنیا پہ نافذ کر دینی چاہیے، پوری دنیا پہ نافذ کر دینی چاہیے۔ میں نے سوال کیا اے پروفیسر، تو عیسائی دھرم کا ماننے والا ہے، کرسچن ہے، اب تو بتا تو نے قرآن کو، یہ تو تیری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے، تیری مذہبی کتاب بائبل اور انجیل ہوا کرتی ہے، تو نے قرآن کے بارے میں، قرآن کے احکام کے بارے میں ایسا کہا، اور وہ بھی صرف ایک حصے کو نہیں، دنیا کے صرف ایک گوشے کو نہیں، دنیا کے صرف ایک حصے کو نہیں، بلکہ پوری دنیا پہ قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جواب ملے گا، سنو، میں نے قرآن کے قانون کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ because it agrees with mind, logic and wisdom، اس لیے کہ قرآن کے قانون کو پوری دنیا پر اس لیے نافذ کرو کیونکہ قرآن ہی وہ قانون ہے جو دل و دماغ سے میچ کر دینے والے قانون ہے۔ قرآن کے قانون ہی وہ قانون ہے جو دماغ میں پھر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کے بنائے ہوئے دستور ہی وہ دستور ہے جو دماغ میں جو ہے جنہیں دماغ ایکسپٹ کر لیتا ہے، جنہیں دماغ قبول کر لیتا ہے، اور اس کے آگے سنو، قرآن ہی وہ کتاب ہے پوری حکمت و دانائی جس سے بھری پڑی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جسے ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی قرآن کو جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو وہ جو پروفیسر نے لکھا تھا، تیسری بات جو لکھی تھی، تیسری وجہ جو لکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہو، دنیا کے تخت و تاج اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہو تو کسی دوسرے کتاب کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی قرآن پڑھو۔ ہاں، وہی قرآن پڑھو جس کے 30 پارے عزیز انصاری شہاب الدین نے اپنے سینے میں بتا کر کے دستار میں لگوایا ہے، اسی قرآن کو پڑھو، پوری دنیا پر حکومت ہماری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، رسم دستار بندی،
حضرت علامہ شعیب رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. تو پوری دنیا کو اگر اپنی مٹھی میں کرنا ہے تو کسی دوسری کتاب کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوسرے لا کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوسرے دستور حیات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی قرآن پڑھو, ہاں وہی قرآن پڑھو جس قرآن کو پڑھ کر کے اپنے سینے میں بتا لینے کے بعد رسول حاضری کا فرمان ہے میں قرآن قرآن وہاں پہ سبو ادخلہ اللہ الجنت وتبعہ عشرۃ من اہل بیتہ. جس نے قرآن کو پڑھ لیا اپنے سینے میں بتا لیا اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا, اور صرف جنت میں نہیں داخل کرے گا بلکہ میدان محشر میں, اس میدان محشر میں جہاں باپ بیٹے کو پہچان نہ سکے, ماں بیٹے کو پہچان نہ سکے, بیوی شوہر کے کام نہ آ سکے, شوہر بیوی کے کام نہیں آ سکے, اس میدان محشر میں اس حافظ کو, اس قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے کو اللہ رب العزت اتنا پاور دے گا, اتنی قوت دے گا, اتنا اختیار دے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کروائے گا. یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے, قرآن کو یاد کرنے کی فضیلت ہے, قرآن کو اپنے سینے میں بتا لینے کی فضیلت ہے کہ اگر آپ جس نے قرآن کو پڑھ لیا ہے اپنے سینے میں بتا لیا ہے اسے صرف اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا بلکہ اسے اتنا حق دے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں دے گا. اس سے بڑی بات اور کیا چاہتے ہیں؟ جہاں کوئی ناکام آئے, جہاں کوئی ناکام آئے, اگر آپ کا لیڈر, آپ کا لاڈلا بیٹا کام آ کر کے آپ جیسے 10 لوگوں کو شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دے, اس سے بڑی دولت کیا ہے, اس سے بڑی حکمت آپ کے لیے, یہی سب سے بڑی دولت ہے. لیکن آج واقعی میں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اسی قرآن سے دور ہو گئے ہیں جس قرآن کو پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے, جس قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسرے جو ہے دھرم کے ماننے والے لوگ بھی کہتے ہیں اس قرآن کو کھول کر کے آنکھوں سے لگانے میں آپ کو عبادت کا آپ کو ثواب ملتا ہے, اس قرآن کو دل سے لگانے سے آپ کو ثواب ملتا ہے, پڑھنے سے نہیں دیکھنے سے آپ کو ثواب ملے, چھونے سے آپ کو ثواب ملے, دیکھنے سے آپ کو ثواب ملے. اور اسی قرآن کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو ہم تاریخ جو ہے ہم خار اور ذلیل ہو گئے ہیں. کیونکہ جب تک ہم نے قرآن پہ عمل کیا ہے, جب تک ہم نے قرآن کو سمجھا ہے, جب تک ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے, تب تک اگر ہم 313 تھے تو 1000 پہ بھاری تھے, اگر ہم 1000 تھے تو کئی ہزار پہ بھاری تھے, اگر ہم جو ہے 72 تھے تو 32,000 پہ بھاری تھے. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ہماری اور آپ کی حالت دیکھ لو. مجھے وہ نہیں بیان کرنی ہے, بس آخری بات میں آپ سے گوش گزار کر دوں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا ہے, قرآن کو اپنے سینے میں بتا لیا ہے, اس کو میدان محشر میں اس کو تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, 10 لوگوں کی شفاعت بھی کروائے گا. لیکن یہ بھی سنو کہ جس نے اس کو پڑھایا ہے جو ان کے والدین ہیں ان کے سر پہ میدان قیامت میں ایسا تاج رکھا جائے گا, ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کے روشنی کے آگے, جس کی چمک اور دھمک کے آگے یہ سورج, چاند اور ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. یہ کس کی فضیلت ہے؟ اس والدین کی فضیلت ہے, ان کی فضیلت ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو, جنہوں نے اپنے لاڈلے کو, جنہوں نے اپنے لفظ جگر کو, جنہوں نے اپنے نور نظر کو, جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قرآن مقدس کی تعلیم دی ہے, علم دین سے سنوارا ہے, علم دین کی دولتوں سے بہراور کیا ہے. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جب قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں. لیکن آج پھر سے اگر ہم اسی قرآن کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں, اسی قرآن کی تعلیم کو اپنے بچوں کو, اسی قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو اگر آسنا کراتے ہیں تو یقیناً وہ دن دور نہیں, یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہوگی, پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی. لیکن ضرورت یہ ہے قرآن کے قانون کو پڑھو, قرآن کو پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کو سمجھو, اپنی دنیا بھی سنوارو, آخرت بھی سنوارو.